زندہ رہتا اس کا بھی حشر وہی ہوتا جیسا آج شمر، عمر سعد، یزید سب ختم ہو گئے، نام ہی نہیں ہے، گریف کا نشان نہیں ہے، لیکن حر بنا جب وہ آیا۔ پلیز غور سے سننا، حر آیا کیوں؟ پلیز غور سے سننا، حر کیوں آیا؟ 9 days تک وہ یزید کی آرمی میں تھا، عاشورے کے دن صبح میں آیا۔ کیوں آیا؟ ہی ریئلائز، پلیز غور سے سننا میرا ایک ایک جملہ، امپورٹنٹ مجلس ہے۔ ہی ریئلائز کہ میں غلطی پہ ہوں، میں غلط کام کر رہا، میرا مسٹیک ہے، مجھے جا کے سوری بولنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ریئلائزیشن آنا ہمارے پاس کہ یس میں گناہگار ہوں۔ امام علی نے اسی لیے ہمارے کانشیس کو ہلا کے کہا ہے دعائے کمیل میں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدماء۔ اسی دعائے کمیل میں میرا مولا بولتا کہ اللہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے۔ کین یو امیجن، علی بول رہے یہ بات، جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، جو جنریشن سے واقف ہے، جو نسلوں سے واقف ہے۔ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ مالک اشتر ایک سائڈ پہ جنگ لڑا، امام علی ایک سائڈ پہ لڑ۔ مالک اشتر نے 999 کو مارا، امام علی نے 1000 کو مارا۔ مالک اشتر کے دل میں صرف خیال آیا کہ میرے میں اور علی میں ایک کا فرق۔ امام علی نے وہاں سے پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تم مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا۔ بولا مولا نے مشہور بات ہے، جو نسلوں سے واقف ہے، جو جنریشن سے واقف ہے، وہ علی دعائے کمیل میں اللہ کے سامنے بول رہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے، جسٹ فارگیو می، جس کی مجھے نالج نہیں ہے۔ What does it mean؟ ایک جگہ ادھر بول رہے، ایک جگہ مولا ایسا بول رہے۔ امام علی نے اپنے لیے نہیں بولا، علی نے ہم کو میسج دیا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے ایسے مانگتا ہوں تو what happened to you؟ تم کیوں نہیں مانگتے ایسا؟ اس غفلت سے باہر آؤ، یہ اگنورنس سے باہر آؤ کہ I'm very pious۔ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، ڈیزیز ہے، کینسر ہے۔ امام علی کے پاس ایک آدمی نے جا کے پوچھا یا علی یہ بتاؤ کہ یہ اگنورنس کیا ہے، غفلت کیا ہے؟ کین یو امیجن امام علی نے جواب کیا دیا؟ علی کہتے ہیں کہ غفلت کا ایک نشہ ہے، نشہ ہے، اور یہ نشہ شراب سے زیادہ ہے۔ شراب حرام ہے، لیکر حرام ہے، ایک ڈراپ بھی نہیں پی سکتے آپ، ایک ڈراپ اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جہاں شراب سب ہو رہی۔ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت، پلیز غور سے سنو کتنا کمپلیٹ میسج ہے، پھر اپنے آپ کو ہم چیک کریں۔ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا ایک نشہ ہے جو شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ راوی نے کہا مولا آپ اس کو الیبوریٹ کریں، تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ ہاں، اب سنو امام علی کا جواب۔ علی کہتے ہیں کہ شراب جب کوئی پیتا ہے، حرام ہے، بار بار بول رہا حرام، شراب جب کوئی پیتا ہے تو اس کا نشہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 15 گھنٹے کے بعد ٹوٹ جاتا، وہ نارمل ہو جاتا۔ علی نے کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹ جا کے تمہارا پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی۔ You understand what امام علی said؟ یہ ہے ہمارا غفلت کیا ہے؟ I'm very pious، میں بہت پائس ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنے ڈونیشنز دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ یہ چیز کو ہٹاؤ، جب تک یہ رہے گا تم غفلت ہی میں رہو گے۔ اگر حر اس غفلت سے نہیں ہٹتا تو جاتا مولا حسین کے پاس۔ پلیز ایک کمپلیٹ میسج آ رہا ہے اس پہ۔ حر نے کیا کیا؟ He realized، میں پورا واقعہ نہیں پڑھا، پلیز غور سے سنو۔ He realized کہ یس میں غلطی پہ ہوں، I'm wrong۔ آپ انصاف سے بولو، کبھی مجھے احساس ہوتا کہ میں غلطی پہ ہوں؟ رات میں before you go to bed اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے بولا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، just forgive me۔ اسی لیے دعائے کمیل میں امام علی کہتے ہیں یا رب جلیل انا عبد کا ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین۔ یہ میرے جملے، امام علی کے جملے۔ کہ علی جیسا بندہ یہ بول یا رب جلیل انا عبد، علی جیسا بندہ بول انا عبد کا ذلیل حقیر فقیر مسکین۔ کتنا نیچے آ کے بات کر رہے مولا؟ یہ ہم کو درس ہے، یہ ہم کو میسیج ہے، ادروائز ہم بالکل غفلت کے اندر بیٹھے ہوئے۔ رات میں بستر پہ جاتے وقت نا when you go to your bed just say 18 times سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پھر 18 times یہ بولو۔ شیخ عباس خمی نے مفاتیح الجناح میں بھی لکھا یہ بات، recite 18 times تسبیحات اربع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد 3 مرتبہ بولو
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب ہے کوئی پاور نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی قوت نہیں ہے, تیری قوت ہے. آپ کو پتا ہے یہ بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ تم بول کے سو جاؤ گے, پڑھ کے سو جاؤ گے, رات بھر تمہارے بدلے میں ملائکہ پڑھیں گے, تمہارا اکاؤنٹ ایسا پلس 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 تسبیحات ہے اربع. اور پھر صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد بھی سیم چیزیں پڑھو. دین یو سی یور ڈے. کل آپ پڑھنا, آج رات میں پڑھو, کل صبح میں پڑھو. دین یو سی ان دا ایوننگ کہ تمہارا دن کیسے گزرا. اتنا پیسفل گزرتا, اسٹریس سارا ختم ہو جاتا. اس لیے کہ ذکر الہی جو ہے تمہارے اسٹریس کو ختم کرتی. امام علی کا جملہ ہے دعائے خمیل میں, ذکر ہو شفا, اللہ تعالیٰ ذکر شفا ہے. بیمار کے اوپر پڑھو گے تو اس کو صحیح ہو جائے. اوکے, یہ ہو گیا. اب حر کی بات سن لو. حر آیا, وہ ریئلائز کیا پہلے اپنے گناہ کو. آج ہم بھی اپنے گناہ کو ریئلائز کرنا, یہی بات مولا علی دعا میں بول رہے ہیں. یہی چیز مولا حسین کی ایک بڑی فیمس دعا ہے, ویری فیمس دعا آف امام حسین, روز عرفہ, ڈے آف عرفہ میں پڑھی جاتی. وہ دعا ڈے آف عرفہ میں خالی نہیں پڑھنا, آپ روز پڑھ سکتے. تمہارے رزق کا پرابلم ہے وہ دعا پڑھ سکتے, تمہارے گھر میں کوئی پرابلم ہے وہ دعا پڑھ سکتے. وہ ایک دن کے لیے نہیں, 365 ڈیز پڑھ سکتے. تم پڑھ کے دیکھو یار, پڑھ کے دیکھو ساؤتھ میں. اس کے بعد دیکھو وہ دعا کسی مولوی یا مجتہد کی نہیں ہے, امام حسین کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. اتنا پاور ہے اس دعا میں. اس دعا میں مولا, اگر کوئی دعا پڑھ پلیز, وہ دعا اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ امام حسین کی دعا ہے, اور اگر آپ دعا پڑھو تو آپ بولیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے. امام حسین بول رہے کہ پروردگار پروردگار تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا. See how امام is asking, کیسا اپنے آپ کو اللہ کے پاس پیش کر رہے. اسی دعا میں فیمس جملے اینڈ آف دی دعا میں, پلیز غور سے سنو, اینڈ آف دی دعا میں فیمس جملے مولا حسین کے کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا. کیا سن رہے ہیں؟ اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. مولا حسین کا مطلب یہ کہ اگر مجھے پوری دنیا مل جائے, یو کے کا میں ملینر بلینر بن جاؤں, اور اللہ نہ ملے تو کچھ نہیں ملا, اور مجھے کچھ نہ ملے لیکن وہ مل جائے, وہ مل جائے مجھے, یہ شیعہ کی پہچان ہے. اب آیا, what he said, please look at me, look at me. آیا, اس نے آ کے اپنی سر کو امام حسین کے پیروں پہ ایسا رکھا, رکھ کے he said just one word, please غور سے سن, he said just one word. اس نے کوئی ایکسکیوز نہیں, پلیز میرے ایک ایک جملہ غور سے سن. وہ آیا, سر نیچے رکھ کے کہا مولا حسین آئی ایم سوری, مولا مجھے معاف کر دو, بس. اس نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, آج ہمارے پاس 1000 ایکسکیوزز ہیں. ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں, ایگزامپل میں داڑھی کو مونتا ہوں, شیف کرتا ہوں, میرے پاس 1000 ایکسکیوز ہے, مجھے آفس جانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے ہینڈسم لگنا ہے, مجھے اسمارٹ بننا ہے. عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کو 1000 ایکسکیوزز ہے. میں میوزک سنتا ہوں, 1000 ایکسکیوزز ہے میرے پاس. حرام کھاتا ہوں, 1000 ایکسکیوزز ہے. ایکسکیوزز رہے گا تو ختم ہو جائے گا, تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. حد نے آ کے ایک جملہ بولا, کوئی ایکسکیوز نہیں کیا, بیکاز ہی نوز کہ امام حسین علی کا بیٹا ہے, دل کی دھڑکن سے, ہارٹ بیٹ سے وہ واقف ہے. ان کے پاس جا کے میں جھوٹ نہیں بول سکتا. سیم چیز اللہ کو آپ جا کے ایکسکیوزز کر رہے, کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ میں ایکسکیوز کیا کر رہا؟ یہ ایکسکیوزز کو اپنی لائف سے نکالو, کبھی ایکسکیوز نہیں کرنا. یو ہیو ٹو سرنڈر یور سیلف. ہم کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اللہ کی بارگاہ. خود نے کیا کیا؟ خود نے آگے کہا مولا پلیز فارگیو می, مجھے معاف کر دو. یو نو واٹ امام حسین ڈیڈ؟ ایسا اٹھایا, اٹھا کے سینے سے لگایا. کرم حسین دیکھو یار, کرم حسین دیکھو. سینے سے لگا کے کیا کہا؟ حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. کتنا جملہ ہے, دیکھو کیا جملہ ہے مولا حسین کا. میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اس ٹائم پہ مولا حسین حر کو بول سکتے تھے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, بیکاز آف یو میں یہ پرابلم ہے. ظاہری طور پہ مولا بولتے تھے چلا جا یہاں سے, کیوں آیا ہے میرے پاس لاسٹ ڈے میں. پلیز دوستوں غور سے سنو, حسین نے معاف کر کے ہم کو پیغام دیا کہ پوری زندگی میں کوئی ایک بھائی کو تو معاف کرو. کیا بول رہا ہوں, ایک بہن کو تو معاف کرو, غریب رشتہ دار کو تو معاف کرو.
غریب مومن کو تو معاف کرو. اگر تمہاری لائف میں فارگیونیس نہیں ہے تو then you are not a شیعہ. میں بہت بلنٹلی پڑھ رہا اس لیے کہ لاسٹ مجلس ہے اور ٹائم تیز نکل گیا. 20-25 منٹ کی مجلس ہو گئی. یہ کزن سے بات نہیں, اس کزن سے بات نہیں, وہ رشتہ دار سے بات نہیں, اس سے بات نہیں. یہ ایٹیٹیوڈ کس کو بتا رہے؟ تم کسی کو نہیں معاف کرو گے؟ تم کسی کو نہیں معاف کرو گے تو معاف نہیں کرو گے تو how can you go and say to your Allah کہ اللہ please forgive me? You know what I'm saying? Then how can you go and say to Imam Hussein کہ مولا please forgive me? میں یہ بات عورت کو بھی بول رہا, لڑکی کو بھی بول رہا, لڑکے کو بھی بول رہا. جو حیدری میں بیٹھا ہوا صرف ان کے لیے نہیں پڑھا, جو ہزاروں لوگ آن لائن سن رہے ان کے لیے بول رہا. ایک کو تو معاف کرو اپنی زندگی میں. تمہارے رشتہ دار یہ خط رحم کب تک چلے گا؟ یہ کزن سے بات نہیں, اس کزن سے بات نہیں, and then you are a شیعہ. How can it be? وہ شیعہ بن ہی نہیں سکتا جو خط رحم کرتا. وہ شیعہ ہے جو صلہ رحم کرتا. اب یہ پورے واقعے سے میسج کیا ملا؟ میسج یہ ملا کہ حر نے سوری بولا, حسین نے معاف کیا. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا حیدری امام بارگاہ والوں سے, کیا میں نے یہ 5-6 مہینے میں 5-6 months میں میں نے کسی کو معاف کیا ہے؟ میں نے کسی کو معاف کیا ہے؟ اگر میں معافی نہیں کر رہا کسی کی سوری کو میں ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا تو then how can I say کہ I'm follower of امام حسین؟ How can I say؟ مولا حسین کی سیرت یہ کہ وہ تو فارگیو کر رہے اور میں کسی کو فارگیو نہیں کروں گا. دوستوں میری ریکویسٹ کہ آج فیملیز ٹوٹی ہوئی ہے, ریئل رشتہ دار, بھائی میں بات نہیں, بہن بے بات نہیں, فیملیز بروک ہو گئے, ختم ہو گئے, بریک ہو گئے, بالکل ٹوٹ گئے اور ہم بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. فارگیونیس اپنی زندگی میں ایسے لاؤ جیسے امام چاہتا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مولا دیکھتے تھے مدینہ منورہ میں, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, کہ کوئی مومن نہ ہوا, خود امام جاتا تھا. یہ فیملی سے, اس فیملی سے, اس مرد سے, اس مرد سے بات کر کے پیچ اپ کراتا اور فوراً وہیں سجدہ کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می چانس. اس امام سید الساجدین ہے, سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے, فوراً سجدہ کرتے. آپ اگر مثال دے رہا, میں اگزامپل دے رہا, ساؤتھ لندن میں یہ بھائی میں خواجہ بھائی میں بات چیت نہیں ہے, آپ بیچ میں پیچ اپ کر رہے ہیں, تو اس کا فائدہ بتاؤں, آپ نے ایک آدمی کا پیچ اپ نہیں کیا, انٹائر سٹی کی پیچ اپ کیا. اتنا ثواب اللہ دیتا تم کو, اتنا ثواب تمہارے. آپ ہم کو چاہیے کہ ادھر سے بھی ثواب لینا, ادھر سے بھی لینا. پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ گریو میں جانے کے بعد سکون مل جائے, ورنہ یہ ایام گزر جائیں گے, ورنہ ہماری لائف ایسی گزر جائے گی. وہاں سب سے زیادہ پرابلم ہوگا. وہ ایسا پرابلم ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کی مصیبت کیا ہے. ایک ہڈن لائف, چھپی بھی زندگی کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے ہو رہا کیا. اسی لیے آپ روز ایک نماز ہے مغفرت والدین کی, اس میں آپ بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یاد آئی نماز؟ یہ مغفرت والدین کی نماز. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تو بلیس کر, رحمت کر میرے پیرنٹس کے اوپر اور مومنین و مومنات کے اوپر, ان کے حساب میں. دوستو ایمان سے بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, حیدری امام بارگاہ میں میری 3rd مجلس میں 1443 ہجرہ کی بی بی شہادت کی مجلس پڑھا, بی بی کی 2022 کی, اس کا میرا میسج ہے, لاسٹ میسج. انصاف سے بتاؤ کبھی میرے دماغ میں آتا, بیک آف مائنڈ میرے رات میں سوچتا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے کسی کو؟ میں کبھی سوچتا مجھے حساب دینا ہے؟ مجھے حساب لینا آتا, دینا نہیں آتا. کبھی سوچتے ہو کہ تم کو بھی حساب دینا ہے؟ کل زیارت عاشورہ میں آپ نے کیا کہا؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. بولا ہے, میں نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا اس کو, کل یہ 5 دفعہ میں نے پڑھا. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ یوم الورود ہے, پہلی رات. آغا بہجت نے بھی یہی کہا, ان کے استاد نے آگے یہی کہا تھا
کہ سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ ملا لحد میں آغا بہجت جیسی پرسنالٹی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، کیسا نورانی انسان تھا، کیسا پائس انسان تھا. اس نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ فرسٹ نائٹ سب سے زیادہ کس چیز کا فائدہ ہوا؟ تو کہا زیارت عاشورہ. اس لیے انہوں نے کہا زیارت عاشورہ کا اتنا فائدہ، تو کہا جو تم بولتے ہو نا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ یوم الورود ہے کہ حسین آ کے تم کو بچا لے گا. میری ریکویسٹ ہے ہر گھر میں زیارت عاشورہ پڑھو، زور سے پڑھو. یہ کووڈ سے بھی بچو گے، یہ وائرس سے بھی بچو گے. یہ گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے زیارت عاشورہ. لاؤڈلی پڑھنا، گھر میں پڑھنا، ایٹ لیسٹ ونس ان اے ڈے.